ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس ارشاد گرامی میں اپنی اس پاک حدیث میں اپنے اس مبارک و مقدس اور پاکیزہ قول میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا، جو شخص میری زیارت خواب میں کرے گا، جو شخص دیدار میرا خواب میں کرے گا تو سمجھ لے کہ واقعتاً اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے. جس نے میری زیارت خواب میں کی وہ سمجھ لے، وہ یقین کر لے کہ واقعتاً اس نے میری زیارت کی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اعزاز بخشا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں وہ امتیاز بخشا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں وہ حیثیت بخشی ہے، وہ مقام بخشا ہے کہ شیطان لاکھ کوشش کرے لیکن میری شکل اپنا نہیں سکتا، میری صورت بنا کر کے کسی بھی شخص کے خواب میں نہیں آ سکتا. یہ ہر امتی کے لیے خوشخبری ہے، ہر امتی کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہو جائے، خاص کرم ہو جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے تو اب اسے شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کا تذبذب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کے تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ سمجھے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. لیکن اگر یہی خواب کو اسی طرح کے خواب کو کوئی فتنہ بنانے کی کوشش کرے تو بات غلط ہے. جیسے آج کل پرچہ چھپ رہا ہے، وصیت نامے کے نام سے ایک کاغذ دکھائی دیتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. یہ پرچہ کم و بیش 30 سال سے دیکھا جا رہا ہے، 30 سال سے اپنے علم کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، 30 سال سے میں خود دیکھ رہا ہوں اس پرچے کو، ہاتھ در ہاتھ نظر آ رہا ہے، شہر در شہر گھومتا اور پھرتا نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں ایک صاحب ہیں شیخ احمد کے نام سے ہیں. شیخ احمد نے خواب میں دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. سوال تو یہ ہے کہ دین کی طرف ایک بات منسوخ کی جائے گی اور وہ بھی خواب کے ذریعے. ہمارا عقیدہ ہے کہ خواب صحیح معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی کا درجہ رکھتا تھا، یا اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کے خواب وحی کا درجہ رکھتے تھے. اب کسی کا خواب وحی کا درجہ نہیں. اسی طرح سے جس کے نام سے یہ خواب بیان کیا جا رہا وہ شخص کون ہے؟ پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آیا وہ شخص وجود میں کبھی آیا بھی ہے؟ اس نام کا کوئی شخص مدینے میں تھا، اس نے خواب دیکھا. پہلے تو یہ ثابت کرو کہ یہ تھا، پھر ثابت یہ کرنا ہوگا کہ یہ شخص معتبر تھا یا غیر معتبر تھا، اب ثقہ تھا یا نہیں تھا، دیندار متقی پرہیزگار تھا یا نہیں تھا. اسی طرح سے وہ وصیت نامہ ہندوستان بھیجا جاتا ہے، اس کے نام بھیجا گیا، اس کا بھی ذکر نہیں. خواب جس نے دیکھا اس کا کوئی تعارف نہیں، اس کا کوئی صحیح پتہ نہیں، اس کا صحیح حلیہ اور جغرافیہ معلوم نہیں. اور ہندوستان بھیجا جاتا ہے، ہندوستان والے کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس پرچے کی نقل کرا کر کے پھیلائے گا، اس وصیت نامے کی اشاعت کرے گا، اس کی ترویج میں حصہ لے گا، نبی کریم علیہ السلام اسے جنت دلوائیں گے. قیامت کے دن اس کی حفاظت کریں گے، قیامت کے دن اس کی حفاظت فرمائیں گے اور پھر اس کے پورے خاندان کو جنت دیں گے. اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیروں تلے کانٹے بچھائے گئے، جن پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ پورا بدن زخموں سے لہو لہان ہو گیا، پورا بدن چور چور ہو گیا. فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اجازت ہو تو پہاڑوں کے درمیان ان مشرکین کو، ان ظالمین کو، ان جابرین کو، ان منکرین کو، ان معاندین کو، ان مخالفین کو پیس کے رکھ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں اے مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان کو ہدایت دے دیجیے.
یہ مجھے جانتے نہیں، آپ کرم فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے۔ وہ اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اس معمولی سے عمل کے بدلے میں، اس معمولی سے عمل کے بدلے میں جنت کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، اس معمولی سے عمل کے بدلے میں جہنم سے چھٹکارے کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، اور اس معمولی سے عمل کو جو شخص نہیں کرے گا وہ محروم رحمت رہے گا۔ یہ بات حلق سے نہیں اترتی۔ اولاً اس شخص کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ شخص کبھی تھا بھی نہیں، تھا یا نہیں، اور اگر تھا وہ معتبر تھا یا غیر معتبر، ہندوستان میں اس نے کس کے نام سے یہ خط بھیجا، یہ وصیت نامہ کس کے نام سے بھیجا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو شخص سنی سنائی باتیں اعلانہ شروع کر دے وہ خود جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اس کے جھوٹا مشہور ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم یقینی طور پر ہے۔ اندازہ لگائیے یہ جھوٹی باتیں، بے پر کی باتیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کی جا رہی، ایک خواب کا سہارا لے کر کے، ایک گمنام شخص کا سہارا لے کر کے، ایک مجہول شخص کا نام کا سہارا لے کر کے، جس کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جانے انجانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی طرف اس طرح کی باتوں کی نسبت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے مجرمین میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ بولے، جھوٹ کی نسبت کرے گا وہ جہنم جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے پرچوں پر یقین کرنا، بھروسہ کرنا جہالت ہے، اس طرح کے پرچوں پہ بھروسہ کرنا بدعت ہے، خرافات ہے، اس طرح کے پرچوں پہ بھروسہ کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھیلائی جانے والی جھوٹی حدیثوں میں حصہ لینا ہے، اور جھوٹی حدیث پھیلانا، جھوٹی حدیث بنانا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا، یہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنے کے برابر ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مغبوط، مردود، ملعون بننے کے برابر ہے۔ آئیے توبہ کریں اور اس طرح کے پرچوں پہ نگاہ نہ کر ڈالیں، اس طرح کے پرچوں پہ توجہ نہ کریں، بلکہ توجہ ہی نہ کریں، دیکھے بھی نہ، اور جس شخص کے ہاتھ میں اس طرح کے پرچے نظر آئیں اس سے بھی شرمندہ کرے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں کسی کو نظر بھی آتے تو کسی معتبر عالم کو خواب میں نظر آتے، کسی باحیثیت عالم کو خواب میں نظر آتے، ایک مشہور و معروف عالم کو خواب میں نظر آتے، یہ گمنام سا شخص 30 سال سے وہی شیخ احمد نے خواب دیکھا، وصیت نامہ بھیجا، معلوم یہ ہوا یہ خواب بھی فرضی ہے، یہ خواب بھی گڑھا ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف یہ جو باتیں منسوب کی جا رہی یہ بھی جھوٹی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔